جھگڑ کر مانگتا ہے. کیسے وہ فرمایا کہ ہاتھ اٹھا کر بیٹھ گئے, کہتے ہیں اللہ میں نے یہ چیز آپ سے لے کر ہی جانی ہے. میرے مالک آپ ہیں, خالق آپ ہیں, رازق آپ ہیں, پیدا آپ نے کیا ہے. مجھے اس چیز کی ضرورت ہے, میں نے آپ سے لینی ہے. اگر میرے لیے بہتر نہیں بھی ہے اس کو بہتر بنا دے. تو مسبب الاسباب ہے, تو غفور الرحیم ہے, بہتر بنانے والا ہے. جب انسان جھگڑ کر مانگتا ہے اللہ سے, ایسی وہ ذات ہے. باپ سے انسان جھگڑ کر مانگے, باپ اپنی جائیداد سے ہی دور کر دیتا ہے, لا تعلق کر دیتا ہے. بھائی سے جھگڑ کر مانگے, بھائی ناراض ہو جاتا ہے. اپنے جس کے پاس نوکری کرتا ہے, جاب کرتا ہے, اس سے جب مانگتا ہے ہاتھ جوڑ کر بڑی مشکل سے, یاد کیجیے یہ ناراض نہ تھی بنے میرے ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بندہ مجھ سے آ کر جھگڑ کر مانگتا ہے, اور اللہ ایک اور حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کہتے ہیں میں بندے کے گمان کے برابر اس کو دیتا ہوں. جیسے اس کا گمان ہے, اس بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی جو ہاتھ اٹھا کر بیٹھا ہے, پھر یہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں, پتہ نہیں اللہ میری سنتا ہے کہ نہیں, پتہ نہیں میری بات یہ اللہ تک پہنچے گی کہ نہیں, مجھے یہ چیز ملے گی کہ نہیں. اس کی دعا فرمایا قبول نہیں ہوتی. دعا اس کی قبول ہوتی ہے. فرمایا بندے کے گمان کے مطابق میں اسے دیتا ہوں, جس طرح کا اس کا گمان ہے کہ اللہ مجھے ابھی یہ چیز عطا فرما دیں گے. دل سے مانگتا ہے اللہ سے. پھر فرمایا کہ بندہ جیسے میری طرف چل کر آتا ہے, میری رحمت اس کی طرف اسی طرح چل کر جاتی ہے. ایک قدم آتا ہے, ایک قدم رحمت اس کے قریب, ایک بلشت آتا ہے, ایک بلشت رحمت اس کے قریب. جتنا میرے قریب آتا ہے, قریب سے مراد کہ جتنا دل اس کا میرے قریب ہے, جتنا دل میرے قریب ہے, جتنا دل کے اندر میری اس کے دل میں میری محبت ہے, میں اس کے اتنا زیادہ قریب ہوں. اور دنیا کی کوئی ہستی بھی اتنا قریب نہیں ہے. سب چھوڑ جاتے ہیں, کسی نہ کسی وقت ٹھکرا جاتے ہیں. انسان کے اوپر مشکل حالات آ جائیں, دعوے کرنے والی بیوی چھوڑ جاتی ہے, مشکل حالات آ جائیں, بھائی کندھے سے کندھا ملانے والے بھی چھوڑ جاتے ہیں, مشکل حالات آ جائیں, رشتے دار چھوڑ جاتے ہیں. آج کل آپ نے دیکھا ہے معاشرہ ہمارا سامنے نظر آتا ہے. لیکن وہ رب ایسی ذات ہے, وہ تو خود کہتے ہیں میں اس وقت بندے پر ناراض ہوتا ہوں جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا نہیں ہے. دنیا اس وقت ناراض ہوتی ہے جب دنیا سے مانگتے ہیں. ایک بار مانگا, دو بار, تین بار, چار بار, دنیا ناراض ہو جاتی ہے. کہتے ہیں آپ بار بار ہم پیسے مانگ رہے ہیں, بار بار یہ چیز مانگ رہے ہیں, ہم ہی نظر آئے ہیں آپ کو. بہن اگر بھائی کے گھر میں, معاشرے کے حالات اگر دیکھیں, بہن بھائی کے گھر میں ایک بار یا دو بار یا تین بار, چوتھی بار بھائی کہتے ہیں سارے ہاتھ کھڑے ہیں, سارے اپنے مال بھوکے مرنا سکتے کرو. لیکن وہ ذات ایسی ذات ہے, وہ کہتی ہے مجھ سے مانگ. جو نہیں مانگتا میں اس پہ ناراض ہوتا ہوں, جو نہیں آتا میرے در پر میں اس سے ناراض ہوتا ہوں. جو مشکل میں, پریشانی میں, تکلیف میں لوگوں کے دروں پر جاتا ہے, لوگوں سے مانگتا ہے, بیماری میں لوگوں سے پیسے مانگ رہا ہے, کپڑے مانگ رہا ہے, اپیلیں کر رہا ہے, میرے در پر کیوں نہیں آتا, میرے پاس کیوں نہیں آتا. ہاتھ میں نے دیے, پاؤں میں نے دیے, ذہن میں نے دیا, زبان میں نے دی, جس کو میں نے بن مانگے اتنا بہترین جوانی عطا کر دی ہے, اس مانگے گا جب اسے کیسے نہیں عطا کروں گا. قرآن کہتے ہیں وقال ربكم ادعوني استجب لكم, وقال ربكم ادعوني استجب لكم, ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني, او میرے بندو مجھے پکارو, کوئی ہے وقال, کوئی ہے جو مجھے پکارنے والا ہو. میرے آگے آئے, اپنے ہاتھوں کو اٹھائے, اپنے جھولی کو پھیلائے, میرے آگے آئے, اپنے آنسو کو نکالے, میرے آگے آئے, بیٹھ جائے, میرے گھر میں آئے, سجدے میں, رکوع میں, قیام میں, سجود میں, راتوں کی نمازوں میں, دن کی نمازوں میں مجھے پکارے. وقال ربكم ادعوني, ہے کوئی جو مجھے آوازیں لگائے, استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي. فرمایا میں اس کی دعا کو قبول کروں گا. استجب لكم, جو مجھے پکارے گا میں اس کی پکار کو بھی سنوں گا.
استجیب لکم اسے عطا بھی کروں گا، استجیب لکم اس کی پریشانیاں دور کروں گا۔ اگر جس نے مجھے پریشانی میں، دکھ میں، تکلیف میں نہ پکارا، فرمایا ان الذین عن عبادتی، جو مجھے نہیں پکارتے بے شک سیدخلون جہنم داخرین، میں انہیں اپنی جہنم میں داخل کروں گا۔ جو مجھے نہیں پکارتے، میرے در پر نہیں آتے، میرے آگے جبینے نیاز کو نہیں جھکاتے، مجھ سے نہیں مانگتے، اللہ خوش ہوتا ہے جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے جب بندہ رب کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے۔ میں نے تو اس دنیا میں دیکھا انسان لوگوں کے آگے روتا رہے، آنسو بہاتا رہے، رو رو کے برا حال کر دے، لوگ مذاقیں بناتے ہیں، لوگ اس کی تکلیف کو نہیں سمجھتے، اس کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اس کی طرف باتیں کرتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، معاشرہ اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ جس وقت بھی دیکھے یہ روتا رہتا ہے، جس وقت بھی دیکھے یہ ہم سے مانگنے کے لیے آتا ہے، جب وہ راستے پر گزر رہا ہو اس سے جان چھڑا کر جاتے ہیں۔ لیکن وہ رب ایسی ذات اللہ کی ذات ہے، اس کائنات میں اس ذات جیسی کوئی ذات نہیں ہے، اس اللہ جیسا کوئی ذات دنیا کے اندر نہیں ہے۔ وہ اللہ ایسی ذات ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہ لا شریک ذات ایسی ذات ہے، فرمایا پوری جوانی تو گناہوں میں گزار کیا جائے، پورا بڑھاپا گناہوں کے اندر گزار کیا جائے، ساری کی ساری جوانی تیری گناہوں میں ہوئے، گناہ کر کر کے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر سارا خلا گناہوں سے بھر دے۔ جس وقت میرے گھر پہ آئے گا، میرے پاس آئے گا، میرے سامنے روئے گا، تیری آنکھ سے ایک آنسو نکلے گا۔ اللہ نے اتنے انسان کے ساتھ محبت کی ہے، اتنا انسان کے ساتھ پیار کیا ہے، فرمایا تیری آنکھ سے ایک آنسو نکلے گا، جب تو اپنی آنکھ سے ایک آنسو میرے ڈر اور خوف کی وجہ سے نکالے گا، فرمایا اس آنسو کی وجہ سے میں تیرے اوپر جہنم کی آگ کو بجھا دوں گا، جہنم کی آگ بھی بجھا دوں گا۔ تیرے اس ایک آنسو کی قیمت اللہ کے آگے اتنا ہے، فرمایا کہ تیرے دنیا کے اندر جو سیاہی ہے، گناہ ہی گناہ ہے، سب گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر تبدیل کر دوں گا۔ شیطان پریشان ہوتا ہے، ایک دن پریشان بیٹھا ہوا ہے، امام مالک رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شیطان کے چیلوں نے پوچھا وجہ کیا ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہتا ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے گناہوں میں لگا دیتا ہوں، گناہ کر رہا ہے، بچپن گناہوں کے اندر گزرتا ہے، لڑکپن گناہوں کے اندر گزرتا ہے، جوانی گناہوں کے اندر گزرتی ہے، بڑھاپا گناہوں کے اندر گزرتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کب موت آتی ہے، 80 سال 85 سال 70 سال کی عمر ہو جاتی ہے، اس وقت اللہ کے سامنے بیٹھتا ہے، چارپائی کے اوپر پڑا ہوا ہے، وضو کرنا بھی اتنا ہمت نہیں ہے کہ وضو کر سکے، اتنا ہمت نہیں ہے کہ اللہ کے آگے آگے گر آ سکے، اتنا ہمت نہیں ہے چل کے مسجد کی طرف آ سکے، اپنے گھر میں چارپائی کے اوپر ہی دل کے اندر زبان بھی اتنی طاقت نہیں دے رہی، ہمت نہیں دے رہی، دل میں اپنے رب کو پکارتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، کہتا ہے میں اپنی عمر لگا دیتا ہوں 80 سال 85 سال 100 سال گناہ کروا کے جہنم کے دروازے پر جا کے کھڑا کر دیتا ہوں۔ یہ چارپائی کے اوپر پڑا ہوا انسان اس رب سے جب مانگتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ وہ پریشان ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ انسان، اللہ اس انسان سے اتنا محبت کرتے ہیں۔ یاد رکھے رب العالمین نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اتنا قریب تیرے گھر والے نہیں ہیں،
اتنا قریب تیرے رشتہ دار نہیں ہیں، اتنا قریب تیری قوم برادری نہیں ہے، اتنا قریب تیرے بھائی نہیں ہے۔ یاد رکھے انسان یہاں سے بھی نکلتا ہے، پکی چوک پر جاتا ہے، گر جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اتنا جلدی گھر والے نہیں پہنچے گے، اتنا جلدی من ٹوٹو نہیں پہنچے گے۔ اگر وہ وہیں اللہ کو پکارے تو اللہ کہتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیرے اتنا قریب ہوں، اتنا قریب ہوں کہ تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ کبھی کبھی انسان کے ہاتھ ہی کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، کبھی کبھی انسان کی ٹانگیں کام کرنا چھوڑ جاتی ہیں، کبھی کبھی انسان کی زبان کام کرنا چھوڑ جاتی ہے، لیکن رب کی رحمت اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ فرمایا تیرے ہاتھ تیرے زبان تک، تیرے منہ تک جانے سے انکار کر دیتے ہیں جب مجھے پکارتا ہے۔ میری رحمت تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کیوں نہیں پکارتے پھر اللہ کو؟ کیوں شکوے دنیا کے آگے کرتے ہیں؟ کیوں شکوے کیوں روتے ہیں لوگوں کے آگے؟ اپنے رب کے آگے کیوں نہیں آتے؟ کیوں نہیں جھکتے؟ کیوں نہیں پکارتے؟ وہ کہتے ہیں مجھے نہیں ضرورت، تو وضو کر کے آیا ہے کہ نہیں، مجھے نہیں ضرورت، تو آگے 2 نفل پڑھ کے بیٹھ کے پھر مجھ سے مانگ۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، آخری بار 3 شخص ہیں، جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، راستے میں اندھیری آ جاتی ہے، طوفان آ جاتا ہے، تینوں شخص غار کے اندر چلے جاتے ہیں، غار میں چھپ جاتے ہیں، اندھیری ہے، طوفان ہے، جنگل ہے، غار میں چھپتے ہیں۔ جب اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے وہاں ادھر سے ایک پتھر گرتا ہے، غار کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ اب وہاں ٹیلی فون ہی نہیں ہے، قریب کوئی ہے ہی نہیں، آوازیں لگا رہے ہیں، کوئی سننے والا نہیں ہے، اندھیرا ہے غار کا۔ رات کی تاریخ یہ ہے، کس کو پکارے، کس کو بلائے، کوئی سسٹم نہیں ہے، سیٹلائٹ کا دور نہیں ہے، انٹرنیٹ کا دور نہیں ہے، کیا کریں اب؟ ایک کہتا ہے یار اللہ کو پکارتے ہیں، سنا ہے وہ ذات ہے، جہاں کوئی نہ سنے وہاں وہ سنتا ہے، جہاں کوئی کام نہ آئے وہاں وہ ذات کام آتی ہے، اس سے پکارتے ہیں۔ ایک کہتا ہے اللہ میں تیرا بندہ، اپنے والدین کے ساتھ محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، تیرا فرمان مانتا ہوں، بکریاں چلاتا ہوں۔ ایک دن ایسا آیا جب شام کو گھر آتا ہوں، بکریوں کا دودھ چو کر پہلے اپنے والدین کو پلاتا ہوں، پھر اپنے بچوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک دن ایسا آیا کہ بکریاں لے کر آیا، شام ہو جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، آتا ہوں والدین سوئے ہوئے ہیں، دودھ کا پیالہ ہاتھ میں ہے، کھڑا ہوں، والدین اٹھیں گے ان کو پلاؤں گا، یہ نہیں کہا اٹھا لیتا ہوں، جگا لیتا ہوں، ان کی نیند بھی خراب نہ ہو۔ بچے رو رہے ہیں، بیوی کہہ رہی ہے ان کو پلائیں۔ اللہ میں نے تیرا فرمان مانتے ہوئے اپنے والدین کی نیند میں بھی کوئی خلل نہیں دیا، انتظار کرتا رہا۔ صبح ہوتی ہے، والدین کی آنکھ کھلتی ہے۔ آج جو والدین کے نافرمان ہیں وہ سن لے اس بات کو، وہ غور سے سنے اس بات کو کہ ان کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا جو والدین کے نافرمانی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ صبح اٹھتے ہیں میرے والدین، میں ان کے آگے دودھ کا پیالہ پیش کرتا ہوں، وہ دودھ پیتے ہیں، اس کے بعد میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہوں۔ اللہ اگر میری یہ نیکی، میرا یہ عمل تجھے قبول ہے اللہ، اس کی وجہ سے، اس عمل کے وسیلے سے مجھے اس عذاب سے، اس غار سے نکال دے۔ غار کا پتھر تھوڑا سا اٹھتا ہے، دوسرا پکارتا ہے، باقی تھوڑے سے لمبے ہیں، مختصر کر رہا ہوں۔ دوسرا پکارتا ہے اللہ میرے چچا کی بیٹی تھی، نوجوان تھی، حسین تھی، جمیل تھی، میری گندی نظر تھی اس کی طرف، میں گندی میلی نظر سے اس کی طرف دیکھتا تھا۔ ایک دن ایسا آیا، میں امیر تھا، میں اس کو کئی بار کہتا، وہ میرے پاس نہ آتی، کہتی اللہ سے ڈر جا، اللہ سے ڈر جا، بہت نیک پاکیزہ عورت تھی۔ ایک دن ایسا آتا ہے، قحط سالی آ جاتی ہے، حالات خراب ہو جاتے ہیں، مہنگائی خراب ہو جاتی ہے، مہنگائی ہے، جیسے آج عورتیں اپنی عزتیں بیچ رہی ہیں تیرے ملک میں۔ وہ کہتے ہیں اللہ، وہ میرے پاس آ جاتی ہے، کہتی ہے میرے ماں باپ مر رہے ہیں، بیمار ہیں، چارپائی پر پڑے ہیں، کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پہنانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کچھ مجھے دے دے، میں ان کو کھلانا چاہتی ہوں، تو میرا رشتہ دار بھی ہے، امیر بھی ہے، پیسہ بھی ہے۔ کہتا ہے میں نے کہا میری وہی شرط ہے جو تجھے پہلے کہا تھا،
کہتی ہے مجھے قبول ہے، میں نے ماں باپ کو بچانا ہے، پیسے لے کر چلی جاتی ہے، رات کی تاریخی ہے، میرے پاس میرے محل میں آ جاتی ہے، اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، اس کا جسم کے اندر پسینہ ہی پسینہ ہے، پسینے سے وہ ڈوبی ہوئی ہے۔ میں نے کہا دروازے بھی بند ہیں، ملازم بھی غیر ہیں، رشتہ داروں کو بھی پتہ نہیں ہے، آئی بھی اپنی خوشی سے ہے، آج کیوں رو رہی ہے؟ خوشی سے آئی ہے، میں زبردستی لے کر نہیں آیا۔ کہتی ہے میں تیرے سامنے آئی ہوں، آج تک مجھے کسی غیر مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، میں نے اپنے جسم کو کسی غیر کا ہاتھ لگنے نہیں دیا، میرے ماں باپ تڑپ رہے ہیں، مر رہے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ میں اللہ کے آگے جا کر کیسا جواب دوں گی، اللہ کو کس طرح جواب دوں گی کہ اللہ میں نے اپنے والدین کی خاطر اپنی عزت کو داؤ پر لگایا تھا، اس لیے ڈر رہی ہوں۔ اس ذات سے اس ذات سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو وہ ذات دیکھتی ہے۔ کہتے ہیں مجھے اس بات کا ڈر لگا، میرے دل میں خوف آیا، میں نے اسے کہا تو چلی جا، مال بھی لے جا، پیسے بھی لے جا، سب کچھ لے کر چلی جا، کیونکہ میں نے دل میں سوچا کہ میں اتنا گناہگار، اتنا خطا کار، اتنا سیاہ کار، گناہوں سے میرا نام اعمال بھرا پڑا ہے۔ وہ ایک دن گناہ کرنے آئی، وہ بھی مجبوری طور آئی تو اس کا جسم کانپنے اٹھا، اس کے جسم میں پسینہ ہی پسینہ ہے، اور میں ہزاروں گناہ کرنے کے باوجود بھی نہیں ڈرتا، مجھے پھر بھی اللہ کا ڈر رہی ہے۔ اللہ میں نے اس دن تجھ سے توبہ کی تھی، تیری رضا کی خاطر میں نے اس کو معاف کیا تھا، اللہ اگر تجھے میرا یہ عمل قبول ہے تو اس غار سے ہمیں نجات عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے غار کا پتھر اٹھایا، پتھر اٹھتا ہے، تیسرا بندہ پھر کہتا ہے اللہ میرا بھی ایک واقعہ ہے، میں بھی اس کا وسیلہ دینا چاہتا ہوں، میرا بھی ایک عمل ہے۔ اس نے کہا اللہ میرے پاس ایک ملازم آیا تھا، مزدور آیا تھا، مزدوری کر رہا ہے، چند دن گزرتے ہیں چلا جاتا ہے، بتانے کے بغیر چند سال گزرتے ہیں، میں نے اس کی مزدوری کو کاروبار میں لگا دیا، مختصر سی بات، کاروبار میں لگا دیا، واپس آتا ہے چند سال بعد، کہتا ہے میں نے آپ کے پاس مزدوری کی تھی، فلانے دن ایک ہفتہ لگایا تھا، میری مزدوری دے دیں۔ آج تو ہم 2 مہینے لگوا کے چھٹی کرا دیتے ہیں، مزدوری کونی دے بڑی مان جو کچھ کرے نہیں مان کر، آج سارے یہ حالات ہیں، ایسا مزدور منگن آوے تو گولیاں چلا دے دیا، انہیں دے پر توجہ کر۔ اللہ نے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ پھر کہتے ہیں اللہ مزدور آیا، کہتے ہیں میں نے اپنی مزدوری لے لی ہے، میں نے اس کو لے گیا، اونٹ ہی اونٹ، سارے اونٹ میں نے کہا تیرے ہیں، یہ گائیں تیری ہیں، یہ بکریاں تیری ہیں، یہ گندم تیری ہے، یہ چاول تیرے ہیں۔